الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون سبحان الله آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگت ایک قصہ مختصر. حمد و ثنا کے بعد محترم دوست احباب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلام حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے یہ محفل سجی ہوئی ہے. تو انہی کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے انہی کی یاد کو مناتے ہوئے ہم نے یہ محفل سجائی اور انہی کی یاد میں ہی چند ایک باتیں آپ لوگوں کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. دعائے کہ ہمیں اللہ رب العزت ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیاروں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت کے محبوب بندے اللہ رب العزت کو بہت پسند ہیں اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار جو اللہ والے ہیں جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی غم. سبحان اللہ. تو انہی میں سے ایک عظیم البرکت ہستی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ولی ہیں اور مادرزاد ولی ہیں. آپ کی ولایت کے ترچرچے آپ کی ولادت سے پہلے بھی تھے اور ولادت کے وقت بھی ہوئے. ولادت کے بعد تو پوری دنیا جانتی ہے کس طرح آپ کی ڈنکے بجے. آپ علیہ رامہ ابھی اپنی ماں کے وطن اطہر میں تھے تو جب آپ کی ماں کو چھینک آتی آپ کی والدہ کو جب چھینک آتی تو الحمدللہ آپ پڑھتی تو آپ ان کا جواب پیٹ سے دیتے یرحمک اللہ کہ اللہ رب العزت آپ پر رحم فرمائے. اور پھر آپ جب پیدا ہوتے ہیں تو آپ کی والدہ یہ سنتی ہے کہ آپ اس وقت زبان ہلا رہے تھے اور اللہ اللہ کا ورد پکار رہے تھے. دیکھیے یہ شان ہے حضرت غوث اعظم کی. یہ ولایت کی نشانیاں ہیں کہ جو ولادت سے پہلے بھی ولی تھے وہ اپنی والدہ کو جواب پیٹ سے دیتے تھے. اب دیکھیے جب ولادت ہوئی تو اللہ اللہ کا ورد پکار رہے تھے رب کا نام بلند کر رہے تھے. اور پھر جب آپ مدرسے میں گئے تو استاد صاحب نے پڑھنے کا کہا تو آپ نے 18 سپارے پڑھ دیے. جب استاد نے آگے پڑھنے کا کہا تو پھر آپ کہتے ہیں کہ میری والدہ کو اتنے ہی یاد تھے تو وہ پڑھتی تھیں تو میں یہ سپارے ان کے پیٹ میں ہی یاد کر لیے تھے. اور پھر حضرت غوث اعظم جس دن آپ کی ولادت ہوتی ہے ماہ رمضان میں آپ اس دن دودھ نہیں پیتے اپنی والدہ کا. جب سورج غروب ہوتا ہے افطار کا وقت ہوتا ہے تب آپ دودھ نوش فرماتے ہیں. یعنی آپ روزے کی حالت میں پیدا ہوئے. اور پھر آپ جس دن پیدا ہوتے ہیں تو اس دن اللہ رب العزت اس شہر میں اس بغداد میں 1100 بچے پیدا ہوتے ہیں
اور پھر وہ 1100 کے 1100 اللہ رب العزت تمام کو ولایت کا مرتبہ عطا فرمائے۔ یہ شان غوث اعظم کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان تمام بچوں کو بھی ولی بنا دیا، اپنا دوست بنا دیا بے شک۔ اور حضور غوث اعظم علیہ رحمہ حضرت شیخ اسماعیل بن علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا شیخ علی بن حیثمی وہ جب بیمار ہوتے تو میرے پاس تشریف لے آتے، یا پھر میری جو فصلیں تھیں، جو میرے کھیت تھے، جو میری زمین تھی، اس میں تشریف لے آتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ بیمار ہوتے ہیں، میری کھیت میں آپ آئے ہوئے تھے میری زمین پر، تو آپ وہاں پر بیمار ہو جاتے ہیں اور پھر کچھ دن وہاں پر رک جاتے ہیں۔ جب رک جاتے ہیں تو حضور غوث اعظم قطب ربانی آپ کو جب یہ خبر پہنچتی ہے تو آپ بھی تشریف لے آتے ہیں اس کی عیادت کے لیے، اور پھر عیادت کے لیے جب وہاں پر آتے ہیں ان کی عیادت کرتے ہیں۔ اب دیکھیے عیادت کرنا بھی یہ بھی رب کریم کی عبادت ہے، اور حضور علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ہے کہ جو بھی مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس صبح اور 70,000 فرشتے شام کو اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے لیے جنت یعنی جو باغ ہے جنت کا وہ اس کے لیے بنایا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اس عیادت کرنے والے کے لیے، اس کو انعام میں دینے کے لیے۔ اور پھر پیارے آقا علیہ السلام کا یہ بھی فرمان اقدس ہے کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور پھر کسی بیمار کی بیمار کرسی کے لیے جائے تو اللہ رب العزت اس کو دوزخ سے 70 سال کی مسافت پر دور فرما دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اب دیکھیے جو بھی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے اور پھر اسی احادیث مبارکہ کو نقل فرماتے ہوئے حضرت ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جو بھی کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اس احادیث مبارکہ کو نقل فرما کر وہ یہ فرماتے ہیں کہ یعنی کسی کی عیادت کرنا یہ بھی لفظی اور معنوی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اب جو شخص کسی عبادت کے ارادے سے اگر ہم عبادت کرتے ہیں، اب دیکھیں نماز پڑھتے ہیں تو اس کے لیے وضو کیا ہے؟ وضو ضروری ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کی عیادت کے لیے جاتا تو یہ بھی ایک عبادت ہے، اور پھر جب اس عبادت کے لیے ہم سفر کر کے جائیں تو پھر یہ ضروری ہے کہ تم اس وقت بھی وضو فرما لیا کرو۔ سبحان اللہ۔ اور پھر کوئی بھی نیک کام ہم کریں اسی حدیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے تمام معاملات اس ایک حدیث سے بھی حل ہو جاتے ہیں۔ ہم کوئی بھی معاملہ دیکھیں، اگر ہم اب یہ دیکھیے غوث اعظم کے نام کی آج 11ویں شریف ہے، ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں تو کس نیت سے آئے ہیں؟ اللہ رب العزت کی عبادت کی نیت سے آئے ہیں کہ جائیں گے اولیاء کرام کا ہم فیضان حاصل کریں گے، ہم ان کی سیرت مبارکہ کے بارے میں سنیں گے تو پھر ہم اس پر عمل کریں گے۔ پھر اب اس نیت سے ہم آئے ہیں تو پھر عبادت کی نیت سے آئے اور وضو کر کے آئیں گے، کیونکہ یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اور 11ویں کے نام کا اگر ہم کھانا بنائیں تو وہ بھی جو احباب اس میں حصہ لیں، جو کھانا بنائیں تو وہ بھی وضو ہو کر بنائیں، اور پھر جن میں تقسیم کیا جائے وہ لوگ بھی باوضو، اور محفل میں جو حضور غوث اعظم کے نام کی آج یہ محفل سجا کر بیٹھے ہیں وہ آئیں تو وہ بھی باوضو ہو کر آئیں، تو یہ بھی تمام اسی عبادت میں اسی حدیث مبارکہ کے اس میں بھی عمل ہوتا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو حضور غوث اعظم تشریف لے جاتے ہیں ان کی عیادت کے لیے، عیادت کرتے ہیں، اور وہ پھر حضرت سیدنا شیخ اسماعیل بن علی وہ فرماتے ہیں کہ ہماری 2 کھجوریں تھیں، کھجور کے 2 درخت تھے، تو اب 4 سال سے وہ خشک ہو چکے تھے، ہمارا یہ ارادہ ہے کہ ہم ان کو کاٹ دیں۔ تو حضور غوث اعظم نے ان ایک کھجور کے نیچے وضو فرمایا اور دوسری کھجور کے نیچے نفل نماز ادا فرمائی، سبحان اللہ۔ نماز ادا فرمائی۔ تو پھر اللہ رب العزت نے اس وضو کے وسیلہ سے، اس نماز کے وسیلہ سے اللہ رب العزت نے دونوں کھجوروں کو سر سبز فرما دیا، اور پھر سر سبز بھی فرما دیا، اور اس 1 ہفتے کے اندر ان پر کھجوریں بھی لگ گئی، پھل بھی تیار ہو گیا، بے موسمی کھجور، اب موسم بھی نہیں تھا۔ وہ برکت کن کی تھی؟
حضور غوث اعظم کی، انہوں نے وضو بھی فرمایا، نماز بھی ادا کی، تو وہ خشک کھجوریں وہ سرسبز ہو گئی، پھل بھی لگ گیا، اور پھر حضور سیدنا شیخ اسماعیل بن علی وہ کھجوریں پیش کرتے ہیں حضور کی خدمت میں، پھر آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، دعا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت تمہارے درہم میں برکت عطا فرمائے،